بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب استعمال و فضل وضوء الناس، یعنی لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔ ان احادیث سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ اس پانی سے وضو کر لیں جو ان کی مسواک کرنے کے بعد بچا تھا۔ حدیث نمبر 187۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے پاس آئے اور آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا جس سے آپ نے وضو کیا۔ پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بدن پر ملنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے ایک برچی تھی۔ اسی باب کی اگلی حدیث 188 ہے جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے اور اس میں کلی کی، پھر ان دونوں سے فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے منہوں اور سینوں پر ڈالو۔ اگلی حدیث ہے 189 جو ابن شہاب سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت محمود بن ربیع نے مجھے خبر دی۔ ابن شہاب نے کہا یہ وہی محمود ہیں جن کے منہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے پانی لے کر کلی کی تھی اور وہ اس وقت لڑکے تھے۔ نیز ابن شہاب نے کہا عروہ نے مسعور اور ان کے علاوہ لوگوں سے بھی روایت کی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو قریب ہوتا کہ صحابہ آپ کے وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑیں۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے فضل و وضوء الناس سے مراد وہ بچا ہوا پانی بھی ہے جو وضو کرنے کے بعد برتن میں رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ہے جو اعضاء کو دھوتے وقت گرے۔ فقہاء کے درمیان ایسے پانی کو استعمال کرنے سے متعلق بھی اختلاف ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو اپنے جسم پر ملنے، اور نیز حضرت جریر بن عبداللہ کا اپنے اہل بیت کو مسواک سے بچے ہوئے پانی کو یا اس پانی کو جس میں مسواک بھگوئی گئی تھی استعمال کرنے کی اجازت دینے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ایسا پانی پاک ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاخذون من فضل وضوء فیتمسحون بہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے برکت چاہتے تھے۔ مسحا اور تمسحا برکت دینے اور چاہنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسیح کے معنی مبارک جسے برکت دی گئی۔ روایت نمبر 189 سے ظاہر ہے کہ صحابہ کو برکت حاصل کرنے کی اس قدر ہوس تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس قسم کے مظاہرہ محبت کی ایک اور مثال کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد روایت نمبر 2734 میں بھی ملاحظہ ہو۔ مخلصانہ عقیدت مندی اور محبت و عشق کا یہ عجیب نظارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ کو کامل یقین تھا کہ وہ پانی شفا ہے اور وہ ان کے لیے فی الحقیقت شفا کا موجب ہوتا تھا۔ علم نفس اس کی کچھ ہی تشریحیں کرے، ہمیں اس امر واقعہ سے غرض ہے۔ روایت نمبر 188 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کتاب المغازی باب غزوۃ الطائف کی 5ویں حدیث میں مذکور ہے۔ آپ اس وقت
جارانہ مقام پر تھے کہ اتنے میں ایک بدوی آیا اور اس نے کوئی وعدہ پورا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو، یعنی ایفائے وعدہ کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا یہ بشارتیں تو بہت ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال کو مخاطب کر کے فرمایا اس نے تو بشارت کو رد کر دیا ہے، تم ہی قبول کر لو۔ ان دونوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، منہ ہاتھ دھو کر اس میں کلی کی اور فرمایا اس میں سے پیو اور اپنے منہ اور سینے پر ڈالو اور تمہیں بشارت ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور بعد کے واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے وارث ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ خارق عادت امتیاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور جہاں سچی محبت و عشق ہو وہاں کراہت و نفرت کا سوال ہی نہیں رہتا۔ ہم دنیاوی عشق و محبت کے مظاہرات میں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مومن کے بچے ہوئے پانی کو شفا کا موجب قرار دیا ہے، اور اس طرح نفرت کے احساسات کو مٹا کر محبت کے جذبات کی طرح ڈالی ہے، جیسا کہ فرمایا صور المومن شفاء المقاصد الحسنہ۔ غرض امام موصوف نے فقہی مسئلہ سے نظر پھیر کر ایک روحانی امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ظاہری فتویٰ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی تعلق ہے جتنا محبت یا نفرت کے احساسات کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ قواعد حفظان صحت کے اعتبار سے شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہایت واضح ہے، یعنی یہ کہ پانی پیتے وقت اس میں سانس مت لو اور کم از کم 3 بار دم لے کر پیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔